Suleiman Talks. Welcome. The bold, the brave, the courageous, curious to explore the unknown. Subscribe and share Suleiman Talks. God. Who is God? Why you need to worship and surrender your will to the will of God. Who is God? Welcome to Suleiman Talks. Share and subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ، خدا، گاڈ، بھگوان، یہ جتنے انسان ہیں اتنے ناموں سے اپنے اپنے معبود کو پکارتے ہیں. یہاں پہ تیرا خدا سچا، میرا خدا سچا، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ میرا خدا کون ہے، میرا اللہ کون ہے، میرا بھگوان کون ہے، میرا گاڈ کون ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو خود پتہ نہیں رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. واٹ از ہیپننگ، اس کو پتہ نہیں. یہ ٹوٹل ڈیپینڈ ہوتا ہے اپنی ماں کے، اپنے باپ کے، اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، اپنے گھر میں جہاں پہ یہ پیدا ہوا ہے، ان لوگوں کے رحم و کرم پہ بڑا ہوتا ہے. اس کو جب بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو روتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو روتا ہے. صرف آواز کرنا جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا. جیسے جیسے دن بدلتے رہتے ہیں، جیسے جیسے دن بڑھتے رہتے ہیں، یہ کانشیسنس ہوش میں آنا چالو کرتا ہے، اپنے اطراف کو دیکھنا چالو کرتا ہے، اپنے اطراف پہ غور و فکر کرنا چالو کرتا ہے، دماغ کا استعمال چالو ہوتا ہے. جیسا ہی 3 سال کا ہو رہا ہے، 2.5 سال کا ہو رہا ہے، تو اس بندے کو اسکولوں میں ڈالنے کی تیاری کی جاتی ہے اور اس کی الفاظوں کی وکیبلری بڑھتی جاتی ہے اور الفاظ زیادہ زیادہ استعمال کرنے لگتا ہے. پھر چڑھتے چڑھتے جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، بچپن ختم ہوتا ہے. یہاں سے اس کی جستجو چالو ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں سیکھ لیتا ہے اس دنیا میں، خاص طور پہ ہندوستان میں. انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، ماحول جو ہوتا ہے، اس ماحول کے اوپر یہ 2 چیزوں کے اوپر نظر کرنے لگتا ہے. ایک خواہشیں بڑھا لیتا ہے، دوسرا پیسوں کی گنتی کرنا چاہتا ہے. خواہشیں اور پیسہ،
یہ دو چیزیں دنیا داری کی طرف لے چلتی ہیں۔ یہ بندے کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ یہ کس گھرانے میں پیدا ہوا ہے، کیا یہ مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے، کیا یہ کرسچنوں میں پیدا ہوا ہے، کیا یہ سکھوں میں پیدا ہوا ہے، کیا یہ عیسائیوں میں پیدا ہوا ہے، کیا یہ یہودیوں میں پیدا ہوا ہے، کیا یہ ہندوؤں میں پیدا ہوا ہے، اس کو ایک خبر نہیں ہوتی۔ یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کیوں مسلمان پیدا ہو گیا بھائی، میں کیوں کافر پیدا ہو گیا، میں کیوں مشرک پیدا ہو گیا، کیا میں کرسچن ہوں، کیا میں ہندو ہوں، کیا میں مسلمان ہوں، یہ فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ جیسا ہی یہ ہوش سنبھالتا ہے تو یہ اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے، اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے اور اسی انوائرمنٹ میں ڈھلتا جاتا ہے، ویسی ہی طرز زندگی اپناتا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ رہا ہے باپ مسجد جا رہا ہے تو یہ بھی مسجد جائے گا، باپ قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ بھی قرآن پڑھے گا، باپ نعت سن رہا ہے تو یہ بھی نعت سنے گا، باپ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو یہ بھی ٹی وی دیکھے گا، باپ موبائل فون یوز کر رہا ہے تو یہ بھی موبائل فون یوز کرے گا۔ تو جیسا ماحول ہوگا اسی ماحول پہ یہ بڑا ہوتا جائے گا۔ جب اتفاق سے یا کچھ انفلوئنس سے یا کسی اسکالر سے یا کسی مولوی صاحب سے یا کسی حافظ صاحب سے یا کسی مرشد سے یا کسی بندے سے یہ سوال اس کو اجاگر کرتا ہے، کیوریس بناتا ہے، ارے میں مسلمان کیوں بن گیا، میں کیوں ہندو بن گیا، میں کیوں کرسچن بن گیا۔ جب یہ سوال اس کو کھٹکتا ہے تو جب اس کے دماغ کے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں، نیورون سیل بولتے ہیں اس کو۔ یہ نیورون سیل کی ایک خاصیت ہے، اگر سے یہ چھوٹے چھوٹے سے رہتے ہیں، جیسے جب ہم لوگ آمپلیٹ بناتے ہیں تو انڈا پھوڑ کے جب توے پہ ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ یلو سا پیس ہے، باقی سب وائٹ سا پیس ہے۔ تو اسی طریقے سے نیورون سیل ہوتے ہیں، اگر سے ان کو ایک کے اوپر ایک جوڑتے جائیں گے، لائن با لائن، پیرلل نہیں، سیریز وائز جوڑتے جائیں گے تو 13 کلومیٹر تک لمبے ہوتے جائیں گے دماغ کے اندر کے کیڑے۔ تو ایک کیڑا ایک بیٹری سیل کے جیسا رہتا ہے، تو یہ بیدار ہوتے ہیں، اس کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، ہاں بھائی میں مسلمان کیوں بنا، میں ہندو کیوں بنا، میں کرسچن کیوں بنا، میں سکھ کیوں بنا، میں بدھسٹ کیوں بنا، یہ سب سوالات آتے ہیں۔ تو جب بندہ تحقیق کے لیے نکلتا ہے تو یہ پہلا سوال کرتا ہے میں کون ہوں، اور پھر یہ سوال کرتا ہے میں کس خدا کو مانتا ہوں، میں کس اللہ کو مانتا ہوں، میں کس بھگوان کو مانتا ہوں۔ یہ سب سوالات آتے ہیں، تو یہیں سے اس کی جرنی چالو ہوتی ہے۔ اور سب میں پہلا سوال جو آتا ہے وہ خدا کون ہے، خدا کون ہے، خدا کون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن کی بہت پیاری سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کھول کے رکھ دی ہے، اور دوسری ہے آیت الکرسی۔ یہ دو چیزیں کافی ہیں انسان کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمان جس خدا کی پرستش کرتے ہیں وہ کون ذات ہے، تو وہ کون سی بڑی یونیک، انکمپیریبل، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی ایگزامپل ہی نہیں، جس کا کوئی امیجنیشن نہیں، جس کا کوئی تصور نہیں، ایسی کون سی ذات ہے جس کی مسلمان پرستش کرتا ہے۔ جب ہم لوگ مسلمان بلیورز، مومن اور مسلمان جو
خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں ایک آئیڈیا مل جائے گا، ہمیں ایک کیا کہتے ہیں آبجیکٹو مل جائے گا، جس سے ہم لوگ دوسرے جو ریلیجنس ہیں، دوسرے جو مذاہب ہیں، وہ نظریہ اپنے خدا کا کس طریقے سے رکھتے ہیں اور ایک نظریے کو دوسرے نظریے سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سب میں پہلی بات ہے کہ اپنے خدا کا جائزہ آپ انالیسس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی حدیث، حالانکہ بڑی حدیث ہے جس کا مفہوم لیں گے ہم لوگ، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اس کی بڑی سی تصریح ہے، بڑی سی تشریح ہے، بڑا سا کامنٹری ہے، بڑا سا ایکسپلینیشن۔ میرے پرانے ویڈیو میں حدیث جبرائیل بول کے ایک ویڈیو ہے، اس کو غور سے سننا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس حدیث کا میں ایک الفاظ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک سنٹنس سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنٹنس ہے، اللہ کے رسول سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، کیفیت احسان کے اوپر سوال ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ پہلے اسلام، پھر ایمان، اور تیسری جو بات آتی ہے حدیث جبرائیل میں، یہ سوال آتا ہے، تیسرا سوال۔ یہ تیسرا سوال کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، یہ ایکسپلینیشن ہے حدیث کا، ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں حدیث کے ایکسپلینیشن کی بات کر رہے ہیں۔ سنٹنس کے لیے حدیث جبرائیل آپ بخاری میں اور حدیث جبرائیل مسلم شریف دونوں حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے جبرائیل احسان کیا ہے سوال کا؟ تو جواب سنیے، غور سے سنیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیٹ مینس یو ہیڈ ٹو ورشپ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، تو اللہ تعالیٰ کی، تو میں سنگل پرسن، دس از ریفرنگ ٹو اے سنگل پرسن، اٹ may be man, it may be woman, it may be a male child or it may be a female child, whatever the gender it is۔ ایک آدمی کو بول رہے ہیں، پرٹیکولر ون مین، آپ ہے، میں ہوں، ہر کوئی ہے، پرٹیکولر ہر ایک آدمی کے لیے لاگو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر، اس طرح سے کر، یہ مفہوم ایکسپلینیشن ہے، اس طرح سے کر جیسے تو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ مطلب اپنی آنکھوں سے عبادت کرتے وقت یو آر ٹوٹلی فوکسنگ، یو آر ٹوٹلی سینگ، آپ سامنے اپنی نظر کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کر گویا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر سے یہ ہو نہ سکے تجھ سے، یہاں پہ ادروائز، if else or either else if possible do the first option۔ کیا ہے فرسٹ آپشن؟ فرسٹ آپشن یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ پہلا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن، یا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، غلامی اور اللہ تعالیٰ
کہ جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ فرض عائد کرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اوبلیگیٹری کام بتائے ہیں، جیسے نماز ہے، تو نماز جب ادا کر رہے ہو تو یہ سوچنا ہے، یہ آبزرو کرنا ہے، یہ فیل کرنا ہے کہ اگر سے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یہ فیل کرنا ہے، یہ احساس رکھنا ہے، یہ اس بات کا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں جب عبادت کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دو آپشنز، پہلا آپشن کیا ہے؟ احسان کی کیفیت کا ایکسپلینیشن ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے سوال کیا، بخاری کی حدیث ہے کہ احسان کیا ہے؟ تو احسان کا جواب اس طریقے سے آقا حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کر گویا تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے کر رہا ہے۔ یا سیکنڈ آپشن، تم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بخاری مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، یہ ایکسپلینیشن ہے۔ الفاظ پرفیکٹ عربک میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو بھی لینگویج کی کتاب آپ کے پاس موجود ہو۔ تو کیا بات بتا رہا تھا میں؟ یہ سب میں پہلی بات ہے، اللہ کی تحقیق ہو رہی ہے یہاں پہ، ہو از مائی گاڈ۔ یہاں پہ ہم لوگ سب میں پہلے مسلم جو گاڈ کا کانسیپٹ رکھتے ہیں، مسلم جو گاڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن ہو رہا ہے۔ یہاں پہ پہلی بات جو سامنے رکھا میں نے، ایک سورت پڑھی ہے، ایک چیپٹر پڑھا ہے قرآن کا، وہ ہے سورہ اخلاص۔ اور سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کمپلیٹ وننس، یونیکنس دکھایا گیا ہے۔ اسلام میں جو گاڈ کا کانسیپٹ ہے، یہ گاڈ کا کانسیپٹ اسلام کے اندر جو موجود ہے، یہ دوسرے اور ریلیجن، ٹریڈیشنز اور کلچر میں یونیک ہے۔ اسلام کا جو خدا کا کانسیپٹ ہے یہ یونیک ہے ٹو آلموسٹ آل دا ریلیجنز دیٹ ایگزسٹ ان دس ورلڈ۔ تو اس کو سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے، کیونکہ یو ول ٹیک دس ایز این ایمپل، ناٹ ایگزامپل، ایز اے ایمپل ٹو سی واٹ دا ادر کانسیپٹس اباؤٹ گاڈ ہولڈس۔ تو اس لیے ہم لوگ سورہ اخلاص کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو دیکھیں گے۔ سب میں پہلی چیز جو بتائی جا رہی ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ، دا گاڈ آف مسلمس ٹو ہوم دے ورشپ ایز اللہ المیٹی۔ تو اس کا جو ہم لوگ بتا رہے ہیں، یہاں پہ پہلا پوائنٹ آپ کو دیا میں نے کہ پہلا پوائنٹ ہے احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرے گویا تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلا کانسیپٹ ہے۔ اور دوسرا ہے سورہ اخلاص، سورۃ اخلاص، اور یہ جو ہے سورۃ اخلاص، اس کا ایکسپلینیشن ہے۔ تو پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو دیکھنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت مشہور ہے کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا نہیں، رکوع میں نہیں جاتا۔ میں جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا نہیں، میں رکوع سے قیام میں نہیں جاتا۔ جب تک میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا نہیں، میں قیام سے سجدے میں نہیں جاتا۔ یہ تو سنا ہوگا آپ نے۔ تو پہلی جو شرط ہے غلامی کی، سلیو، بندگی کی، اللہ کے پاس اپنی ول کو سرنڈر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم اپنے ول کو سرنڈر کریں گے تو اس کی غلامی کے اندر آ جائیں گے، اور اس کی غلامی ہی ہماری نجات کا راستہ ہے، ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ سرنڈر ٹو دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی کے تابع ہو جانا چاہیے۔
تو یہاں پہ پہلی جو بات ہے گاڈ کون ہوتا ہے؟ گاڈ کو گاڈ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جیسا اپنے آپ کے بارے میں انٹروڈکشن دیتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، وہ ہم لوگ سامنے رکھیں گے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے سب میں قریب تک پہنچ گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ان کی جو کیا بولتے ہیں معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی سامنے رکھتے ہیں اور جانکاری پوری کی پوری مکمل حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کا تصور اسلام میں کیسا ہے، کانسیپٹ آف اللہ کیسا ہے. تو ابھی بہت سا وقت ہو گیا خالی انٹروڈکشن دیتے ہوئے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیسا جا رہے ہیں. سب میں پہلے جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کریں گے وہ ہوگا خود اللہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ، وہ ہے قرآن کریم. قرآن از ورڈ آف گاڈ، الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، کلام مجید کہتے ہیں اس کو. تو کلام یعنی کہ کوئی آپ سے بات چیت کر رہا ہے، تو کلام مجید بڑا مجید کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہے. اس کو سننے کے لیے بھی وضو کر کے بیٹھے ہم، ٹھیک ہے. تو اس کے تعلق سے قرآن کو سامنے رکھیں گے اور قرآن کے اندر کے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب بھی ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں ایک نام آ گیا اللہ، الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم 3 نام آ گئے. تو جب کبھی بھی ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنا چالو کرتے ہیں، تو یہ اوبلیگیٹری ہے، فرض ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ بسم اللہ پڑھیں. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، بگن کر رہے ہیں. کوئی بھی کام کرو بسم اللہ سے شروع کرو، یہ تو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے مسلمانوں کو. تو بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے. تو بسم اللہ کی بھی ایک خاصیت ہے قرآن کے اندر. 114 چیپٹرز ہیں قرآن کے، سبق ہیں. کتنے ہیں؟ 114. مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 پہ پڑھا جاتا ہے، ایک سورت پہ نہیں پڑھا جاتا. کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس کی ایک بڑی سی حکمت ہے، انشاءاللہ بہت جلد سناؤں گا. اور یہ بہت بڑی حکمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ جسے سمجھا دے، اللہ تعالیٰ جسے سمجھا دے وہ اللہ کی مہربانی کا محتاج ہے. بس انشاءاللہ بسم اللہ کے تعلق سے شروعات کرتے ہیں. بسم اللہ میں بتایا گیا یہ صرف ایک ایسا نام ہے اللہ جس کا کوئی پلورل نہیں آتا، یہ سنگولر ہی رہے گا ہمیشہ. اس کا کوئی اپوزٹ بھی نہیں آتا، اس کا نہ تو فیمیل آتا ہے، اس کا نہ تو کوئی پلورل آتا ہے، نہ تو 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 3 ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک پنسل کئی پنسل اس طریقے سے نہیں ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ یہی اسم ذات ہے. اللہ عربی ورڈ ہے اور عربی میں ادا ہوتا ہے. اس کا نہ تو پلورل ہے نہ تو فیمیننگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اللہ کے اللہ ہی ہے. اور یہ ایک خاص بات ہے کہ اللہ آج تک کسی نے اپنا سر نیم نہیں رکھا، مڈل نیم نہیں رکھا، لاسٹ نیم نہیں رکھا. ہاں ایسے نام سنتے ہیں آپ، اللہ بخش، ہاں ایسا آتا ہے، اللہ نے بخش دیا ایسا، یا ہے نا دوسرے نام جو ہیں ویسے آتے ہیں. مگر اللہ بول کے کسی نے پرٹیکولر نیم نہیں رکھا اپنا، اور نہ رکھے گا قیامت تک انشاءاللہ. تو اس طریقے سے ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں اللہ کی، یہ اسم ذات ہے. اس کے بعد جتنے بھی نام آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل قرآن کریم میں 90 نام ہیں اللہ کے، یہ صفاتی نام ہے. مطلب they will highlight characteristics of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ فیچرز بتاتے ہیں. فار ایگزامپل رحمان ہے تو رحم کرنے والی ذات ہے. خویو بول کے یہ طاقت والا ہے.
اسی طریقے سے یہ سب نام اپنے اپنے ایک ہائیلائٹ کرتے ہیں کیریکٹر کو. بہت رحم کرنے والا، بہت سخت ہے، سخت حساب لینے والا، سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. اس طریقے سے ہر ایک صفاتی نام بولتے ہیں اس کو، سوائے اس اللہ کے جو ذاتی نام ہے، اکیلا نام ہے. باقی کے سب صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہ سب جاننا بہت ضروری ہے. اور سب میں پہلے سوال آتا ہے کہ اللہ نے سب میں پہلے کون سی چیز پیدا کی. پھر ایسا سوال آ جاتا ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. تو اس کے تعلق سے کئی حدیث ہیں، کئی قرآن کی آیتیں ہیں، سب آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بائی ایک، ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کلیئرٹی کے ساتھ. یہ پوری ٹاپک ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے زندگی نے وفا کی اور اللہ نے صحت رکھی اور اللہ نے عمر رکھی، تو پورے کا پورا 100% تحقیق کے ساتھ قرآن اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے تعلق سے پوری جانکاری حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو بھائی آدھا گھنٹہ ہونے آ گیا، 26 منٹس ہو چکے ہیں. تو پہلے ایک بات سن لو، اس کے بارے میں ہم لوگ یہ کریں. ایک مشہور حدیث ہے، سورہ اخلاص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سورہ اخلاص کیا ہے؟ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے. اللہ ایک کیا ہے؟ ذاتی نام ہے. رحمان رحیم صفاتی نام ہے. یہ دیکھ لیا پہلے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 114 چیپٹر ہیں قرآن کے، اور اس میں سے 113 چیپٹرز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چالو کرتے ہیں، اور ایک میں مسنگ ہے جہاں پہ ہم لوگ انٹینشنلی وانٹیڈلی نہیں پڑھتے. کیا نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی بھی ایک بہت بڑی تحقیق ہے، وہ بھی سامنے رکھیں گے. تو سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص میں پتہ چلتا ہے کہ کیسا چلتا ہے. یہ سورہ اخلاص اترتا ہے تو اللہ کے رسول اس سے توحید ظاہر کرتے ہیں. اور ایک بہترین آیت ہے قرآن کے تعلق سے، اتنی بہترین ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس طریقے سے کلیم کر سکتا ہے، کوئی اس طریقے سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے. کیا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ارے کیا بہترین آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، یہ جو خیالات آتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر، اس کی بھنک تمہارے بازو بیٹھنے والے کو نہیں ہوتی، تمہارے سامنے کھڑے ہونے والے کو نہیں ہوتی، کسی کو نہیں ہوتی. بھائی یہ کھنک کسی کو نہیں ہوتی، کسی کو کان خبر نہیں ہوتی. دل میں ایسے خیالات آتے رہتے ہیں، اگر سے وہ ظاہر ہو گئے تو سامنے والا آپ کو قتل کر دے گا. اتنا خطرناک خیالات آپ کے دل سے گزرتے رہتے ہیں. مگر یہ خیالات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے خیالات کے اوپر پوچھ نہیں ہوگی. ہاں، جو زبان سے ادا ہو گیا فرشتے فوراً نکلیں گے. تو یہ سب باتیں ہیں. تو یہ آیت جو ہے ایسی بڑی ذات کے لیے بولی گئی ہے کہ وہ کلیم کرتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات گزرتے ہیں وہ میں جانتا ہوں. اتنی خطرناک ہے. اللہ اکبر. یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. یہ پہلا پوائنٹ ہے، دماغ میں رکھنا، ہمیشہ رکھنا. پھر وہ کہتا ہے میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا کام ہو، بڑا سا کام ہو، یا کوئی چیز کو وجود بخشنا ہے، کسی چیز کو انون سے نون میں لانا ہے، کسی چیز کو کہیں سے کہیں لانا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کن کہتا ہوں تو فیاکن ہو جاتی ہے. یہ بھی بہت بڑا کانسیپٹ ہے، کن فیاکن. یہ ایک چیز دماغ میں رکھنا. اور تیسری چیز جو ہے وہ کہتا ہے یا حیو یا قیوم. یہ بھی دماغ میں رکھنا. یہ آیت الکرسی میں آتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ دماغ میں رکھنا ہے. ایسے باتیں ہیں بھائی قرآن کے اندر. اس کو جیسا آپ ایکسپلور کرتے جاؤ گے
वैसे वैसे अपने आप को ओशन के अंदर डूबता हुआ महसूस करोगे। एक बड़ा सा समंदर है, आप उसके अंदर डूबते 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 जा रहे हो, कभी तह नहीं आ रहा, उसका नीचा नहीं आ रहा, बॉटम नहीं आ रहा है ओशन का, जैसा डूबते जा रहे डूबते जा रहा हो। इसी तरीके से एक बार अल्लाह की तौहीद के अंदर निकल जाओ। ये ऐसा जंगल है कभी ख़त्म नहीं होता, ये ऐसा समंदर है कभी ख़त्म नहीं होता। बातें करते जाओ, पता ही नहीं चलेगा कि क्या बात हो रही है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे बातें बता दिया। और एक चीज़ दिमाग में रखना है, अल्लाह ने कुरान जो इतना आम कर दिया है मेरे और आपके लिए कि हम लोगों के पास किताबें मौजूद हैं, PDF फाइल मौजूद है कुरान की। और कुरान के बारे में अल्लाह दावा करता है, अगर से कुरान अमानत ये पहाड़ पे नाजिल होती तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। जिस तरीके से मूसा ने तकाजा किया, अय अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा लन तरानी। फिर अल्लाह ने एक एग्जाम्पल दिया, क्यों नहीं देख सकता तू मेरे को। कोहे तूर दिखाया, कोहे तूर के पास तजल्ली की, एक रे ऑफ लाइट गिरा अल्लाह के नूर का, बस क्या होना था, सुरमा बन गया, जल के खाक हो गया। तो इसी तरीके से कुरान जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 114 चैप्टर्स दिखते हैं, मगर लाइब्रेरियाँ भर जाएंगी, मगर कुरान एक्सप्लेन नहीं होगा। अल्लाह अकबर। तो आगे बहुत कुछ आएगा। 31 मिनट्स हो गए, चलो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह की बात हो रही है तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। बस ये इकरार करते हुए अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट बहुत जल्द कल आ जाएगा इंशाल्लाह, वेट करना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अय अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, अय अल्लाह हमारे ईमान को कामिल फरमा, अय अल्लाह हमारे ईमान को कामिल फरमा, अय अल्लाह हम तेरी तौहीद को हमारे दिलों में पूरी पूरी उतार दे। अय अल्लाह जो कहा, जो उसमें गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को दरगुजर फरमा। अय अल्लाह कहने वाला और सुनने वाले दोनों तेरी हिदायत के मोहताज हैं। अय अल्लाह हम सब की हिदायत फरमा। अय अल्लाह आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हमारी हिफाजत फरमा। अय अल्लाह जलील जिल्लत और रसवाई से हिफाजत फरमा। अय अल्लाह आजमाइश और मुसीबतों से हिफाजत फरमा। अय अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमा। अय अल्लाह बीमारियों से शिफा अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। Sulaiman Talks. The bold, the brave, the courageous, curious to explore unknown. Welcome to Sulaiman Talks. Share and subscribe.